بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونین ٹیریٹری آف لداخ کے محکمہ سیاحت کی جانب سے لداخ لٹریچر فیسٹیول اس سال طبی مشکلات کے باوجود اب فضائے مجازی کے توسط سے اس فیسٹیول کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہاں ضلع کرگل میں لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور محکمہ اطلاعات کے اشتراک سے مختلف موضوعات پر اس سلسلے میں پروگرامز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں پینل ڈسکشنز، موسیقی اور دوسرے شعبوں کے حوالے سے پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کے کڑی کے تحت آج ایک اردو مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حالانکہ لداخ میں یہاں کے مادری زبان کا اردو سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، اردو لینگویج فیملی کے اعتبار سے سنسکرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں لداخ میں بولی جانے والی اکثر زبانیں، خاص کر لیہ اور کرگل میں جو اکثر آبادی یہاں لداخ کے زبانیں استعمال کرتے ہیں، جن کے اوریجن، جن کی اصلیت تبیٹو برمن سے ہمیں اس کے رشتے ملتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی لداخ میں اردو سے لوگوں کی ایک خاص محبت اور لگاؤ کا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اور آج اردو کا جو لداخ میں اردو کا مقام اس حد تک کافی اونچا ہے کہ یہاں اردو میں باقاعدہ شعر و شاعری، افسانہ نگاری اور دوسرے اصناف سخن میں یہاں کے مقامی شاعر اور ادیب یہاں پہ پنج آزمائی کر رہے ہیں، باقاعدہ اس میں لگاؤ اور لگن سے اردو میں لکھ رہے ہیں، اور یہاں خاص طور سے کرگل میں بہت سارے ایسے ادیب ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ افسانہ نگاری میں ان کے تصنیفات سامنے آ چکے ہیں، جس میں ہمارے دراز کے شبیر احمد مصباحی صاحب، اور اردو میں ابھی حال ہی میں الیاس کرگلی کے ایک شعری مجموعہ، اور انہوں نے اردو شعر و شاعری کی تاریخ پر کرگل کے سارے ادیب اور شاعروں کے اردو شاعری کے نمونے جمع کر کے اس کو کتاب کی شکل دی ہے، جو اردو کے لیے، اردو کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی اچھا نیک شگون ہے۔ تو اس مشاعرے کے اس محفل میں آج ہمارے ایوان صدارت میں تشریف فرما ہے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے قائم مقام چیئرمین اور آنریبل ایگزیکٹو کونسلر جناب مبارک شاہ نگوی صاحب، ان کے ہمراہ ہمارے ضلع کرگل کے دو مقتدر شخصیات جناب غلام احمد خان جوان صاحب، جو شینا شاعری کے ایک معتبر شخصیت ہیں، تعارف کا محتاج نہیں، اور جناب حاجی محمد حسین صاحب، جو کرگل کے تاریخ پر اور کرگل میں سیاحت کے میدان میں ان کا ایک منفرد نام ہے، اور ساتھ میں ہمارے آج کے اس محفل میں حصہ لے رہے شعراء اور ان کے اسماء گرامی میں یہاں پر ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد علی خمار تمیلی صاحب، جناب محمد علی عاشور صاحب، جناب محمد جواد جالب صاحب، جناب اشرف علی ساگر صاحب، جناب حاجی محمد علی نوشین صاحب، اور یہ ناچیز ناصر الدین خفی۔ تو مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، چونکہ پہلے ہی ذکر ہوا کہ اس سال بہت سارے طبی مشکلات اور ان کے چلتے یہاں پر بہت سارے ادبی سرگرمیاں معطل رہی۔ بقول فیض احمد فیض کے، نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اب کہ بہار گزری ہے۔ تو پھر بھی ہمارے یہاں کلچرل اکیڈمی کے کاوشوں کے بدولت ان ایام میں بہت سارے ایسے ادبی پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے،
جو ایک بہت ہی اچھی بات ہے یہاں ادبی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ تو اس مشاعرے کا آغاز میں سب سے پہلے جناب محمد علی خمار صاحب ان کے استقبال کے لیے یہ شعر کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے، تو اس شعر کے ساتھ میں جناب خمار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلام سے اس محفل کو رونق بخشیں۔ شکریہ خفیظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوان صدارت میں تشریف فرما ایگزیکٹو کونسلر جناب مبارک شاہ صاحب، حاجی محمد حسین صاحب، احمد خان جوان صاحب، باقی شعراء کرام، السلام علیکم۔ کچھ اشعار میں ساتھ لے کے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی قطعہ ہے اردو کے ہی بارے میں کہ خوشبو کی دکان ہے اردو، خوشبو کی دکان ہے اردو، عاشقوں کی زبان ہے اردو، عاشقوں کی زبان ہے اردو، خوشبو کی دکان ہے اردو، عاشقوں کی زبان ہے اردو، اور جھانک کر دیکھ لے ذرا اس کو، ایک جھانک کر دیکھ لے ذرا اس کو، جھانک کر دیکھ لے ذرا اس کو، ایک ہیرے کی کان ہے اردو۔ شکریہ شکریہ۔ ایک ہیرے کی کان ہے اردو۔ کچھ غزلیں میں ساتھ لے کے آیا ہوں، تو اس سے پہلے 4 مصرے ایک قطعہ کی کہ خیال ماہ و انجم نے درخشاں کر دیا مجھ کو، خیال ماہ و انجم نے درخشاں کر دیا مجھ کو، کہ اس کو کب سے پھر سے ماہ تاباں کر دیا مجھ کو، خیال ماہ و انجم نے درخشاں کر دیا مجھ کو، کہ اس کو کب نے پھر سے ماہ تاباں کر دیا مجھ کو، کہ نمے دانم کہ خاکی کو ہے کیوں شوق جنوں زیادہ، نمے دانم کہ خاکی کو ہے کیوں شوق جنوں زیادہ، نمے دانم کہ خاکی کو ہے کیوں شوق جنوں زیادہ، کہ شوق دید نے ایک سوز پنہاں کر دیا مجھ کو۔ شکریہ۔ کہ شوق دید نے ایک سوز پنہاں کر دیا مجھ کو۔ ایک غزل کے کچھ اشعار کہ اسی فضا میں ہی اٹھتا ہوں دور تو بھی نہیں، اسی فضا میں ہی اٹھتا ہوں دور تو بھی نہیں، تیرے وجود سے بے بہرہ چار سو بھی نہیں۔ شکریہ۔ تیرے وجود سے بے بہرہ چار سو بھی نہیں، اور مکین ارض مقدس تو میں نہیں لیکن، خفیظ صاحب، مکین ارض مقدس تو میں نہیں لیکن، تیرے مکان سے پرے میری آرزو بھی نہیں۔ شکریہ شکریہ۔ مکین ارض مقدس تو میں نہیں لیکن، مکین ارض مقدس تو میں نہیں لیکن، تیرے مکان سے پرے میری آرزو بھی نہیں، اور میں ایک کوشک ناپائیدار میں گم ہوں، شاعر سے کہ میں ایک کوشک ناپائیدار میں گم ہوں، حصول مسکن پائندہ میرا خوب ہی نہیں۔ شکریہ۔ حصول مسکن پائندہ میرا خوب ہی نہیں، اور کھڑا ہوں تیرے مکان کے قریب ہی لیکن، کھڑا ہوں تیرے مکان کے قریب ہی لیکن، تیرے حریم میں آؤں میں باوضو بھی نہیں۔ شکریہ۔ کھڑا ہوں تیرے مکان کے قریب ہی لیکن، تیرے حریم میں آؤں میں باوضو بھی نہیں۔ شکریہ۔ کہ میں دیکھتا ہوں تیرا عکس دور ہی سے سہی، میں دیکھتا ہوں تیرا عکس دور ہی سے سہی، میں دیکھتا ہوں تیرا عکس دور ہی سے سہی، وہ گرچہ تیری شباہت سے ہو بہو بھی نہیں۔ شکریہ۔ وہ گرچہ تیری شباہت سے ہو بہو بھی نہیں، اور یہ مقطع کہ غم فراق بھی ایک شورش نہاں ہے خمار، غم فراق بھی ایک شورش نہاں ہے خمار، کہ شوق یار سے خالی تیرا لہو بھی نہیں۔ شکریہ۔ کہ شوق یار سے خالی تیرا لہو بھی نہیں۔ اگر صدر محفل کی اجازت ہو تو اور ایک چھوٹی سی غزل کہ گرتی ہیں خش تو گارۂ دیوار کیا کرے، عرض ہے کہ گرتی ہیں خش تو گارۂ دیوار کیا کریں،
گرنے کو یہ مکان ہے تیار کیا کریں. شکریہ. گرنے کو یہ مکان ہے تیار کیا کریں, اور درد جگر کو بیچ بھی دیں کوڑیوں کے دام. عرض ہے درد جگر کو بیچ بھی دیں کوڑیوں کے دام, ملتا نہیں ہے اس کا خریدار کیا کریں. شکریہ. ملتا نہیں ہے اس کا خریدار کیا کریں, درد جگر کو بیچ بھی دیں کوڑیوں کے دام, ملتا نہیں ہے اس کا خریدار کیا کریں. اور یہ عرض ہے کہ ایسے عیاں ہے اس دل کلفت زدہ کے داغ, ایسے عیاں ہے اس دل کلفت زدہ کے داغ, جیسے خزاں زدہ کوئی گلزار کیا کریں. شکریہ. جیسے خزاں زدہ کوئی گلزار کیا کریں, اور پڑھتے ہیں جن کو نامہ دلدار کی طرح. عرض ہے کہ پڑھتے ہیں جن کو نامہ دلدار کی طرح, رہنے دے آج ان کو بھی اخبار کیا کریں. رہنے دے آج ان کو بھی اخبار کیا کریں. اور یہ شعر خاص طور پر کہ بے خانماں ہے آج زیاں خانہ جگر, بے خانماں ہے آج زیاں خانہ جگر, ایسے میں گھر میں آنے کا اصرار کیا کریں. شکریہ. ایسے میں گھر میں آنے کا اصرار کیا کریں. اور یہ مقطع دیکھیے کہ رہنے دو رنج کو دل مضطر میں ہی خمار, رہنے دو رنج کو دل مضطر میں ہی خمار, رہنے دو رنج کو دل مضطر میں ہی خمار, ہم بھی متاع عشق کا بیوپار کیا کریں. شکریہ. ہم بھی متاع عشق کا بیوپار کیا کریں, گرتی ہیں خشت و گارائے دیوار کیا کریں, گرنے کوئی واہ واہ, بہت خوب. ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا. تو اس کے بعد ہمارے معزز شاعر کو دعوت دینے سے پہلے ان کے استقبال میں یہ شعر کہ جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو, جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو, رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. میرا اشارہ ہے جناب اشرف علی ساگر کی جانب کہ آپ اپنے کلام سے اس محفل کو رونق بخشے. جناب اشرف علی ساگر صاحب. شکریہ حفیظ صاحب. ایوان صدارت میں تشریف فرما نقوی صاحب, حسین صاحب اور جوان صاحب, دیگر معزز شعراء کرام, ایک غزل لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں. ارشاد. مطلع یوں ہے کہ خوش ہوں کہ میرا نام جڑا شرک جلی میں, خوش ہوں کہ میرا نام جڑا شرک جلی میں, پوشیدہ ہیں صفات خدا صرف علی میں, پوشیدہ ہیں صفات خدا صرف علی میں. میں ننگ سر و پا ہی نہیں دست طلب بھی, میں ننگ سر و پا ہی نہیں دست طلب بھی, میں یوں ہی بھٹکتا رہوں جانا کی گلی میں, یوں ہی بھٹکتا رہوں جانا کی گلی میں, خوش ہوں کہ میرا نام جڑا شرک جلی میں. حفیظ صاحب. ارشاد ہے. رسوائی میں
شہرت کی بلندی پہ رسائی، رسوائی میں شہرت کی بلندی پہ رسائی، اب کس کو پتا کیا ہے صلہ ذکر خفی میں، اب کیا ہے پتا، اب کیا ہے صلہ کس کو پتا ذکر خفی میں، خوش ہوں کہ میرا نام جڑا شرک جلی میں، لطف کرم و آہ و فغا سود ضیا سب، لطف کرم و آہ و فغا سود ضیا سب، یزداں کا حکم ہے وہ رہیں زندہ دلی میں، یزداں کا حکم ہے وہ رہیں زندہ دلی میں، شعر بطور خاص درخواست لیے در پہ درخشان ہے درخش، درخواست لیے در پہ درخشان ہے درخش، درباں کا اثر دیکھ رہا ہوں عملی میں، درباں کا اثر دیکھ رہا ہوں عملی میں، خوش ہوں کہ میرا نام جڑا شرک جلی میں، جو خرد گل و لال میں پوشیدہ ہے ساگر، جو خرد گل و لال میں پوشیدہ ہے ساگر، سلطان عجم ڈھونڈ رہا ہے وہ کلی میں، سلطان عجم ڈھونڈ رہا ہے وہ کلی میں، خوش ہوں کہ میرا نام جڑا شرک جلی میں۔ جناب ساگر صاحب، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد میں یہ موسم بہت ستائے گا۔ تو اسی اثنا میں یہ ناچیز اور عاجز خود اپنے دو چار اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ مطلب یوں ہے: کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار، کچھ نہیں ہے موسموں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار، کچھ نہیں ہے موسموں پر اعتبار، تندیوں پر جو لٹائے رنگ و بو، تندیوں پر جو لٹائے رنگ و بو، کس طرح کر لے گلوں پر اعتبار، تندیوں پر جو لٹائے رنگ و بو، کس طرح کر لے گلوں پر اعتبار۔ جالب صاحب، تھی حقیقت زیست کی کچھ اور ہی، تھی حقیقت زیست کی کچھ اور ہی، کر لیا تھا ایک پھسوں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار۔
یہ شعر خاص طور سے عمر بس ایک سانس تھی اور کچھ نہیں، عمر بس ایک سانس تھی اور کچھ نہیں، کر گزارا مدتوں پر اعتبار. شکریہ. عمر بس ایک سانس تھی اور کچھ نہیں، کر گزارا مدتوں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار. یہ شعر عاشور صاحب. ہم نے آسانی سے دھوکہ کھا لیے، ہم نے آسانی سے دھوکہ کھا لیے، اب فقط ہے مشکلوں پر اعتبار. ہم نے آسانی سے دھوکہ کھا لیے، اب فقط ہے مشکلوں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار. ہم تو اشکوں کے سہارے جی لیے، ہم تو اشکوں کے سہارے جی لیے، اس قدر تھا آنسوؤں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار. اور یہ آخری شعر ہے. کرتا رہتا ہوں تیرا ذکر خفی. ساگر صاحب. کرتا رہتا ہوں تیرا ذکر خفی، ہے تجھے مخفی دلوں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار. شکریہ جناب. کرتا رہتا ہوں تیرا ذکر خفی، ہے تجھے مخفی دلوں پر اعتبار، کر کے اڑتا ہوں پروں پر اعتبار، کچھ نہیں ہے موسموں پر اعتبار. تو اس کے بعد اس محفل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بزرگ شاعر جناب محمد علی عاشور صاحب آپ سے گزارش گزار ہوں اس شعر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اپنے کلام سے اس محفل کو رونق بخشیں. بغیر تمہید کے یہاں جو استاد حضرات بیٹھے ہوئے ان کے کچھ اشعار ان کو گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں حقیقت میں بستی شاعر ہوں. تو مطلع عرض ہے جھونکا ہوا کا وہ چلی، دھوکھا یہ کیا دیا. جھونکا ہوا کا وہ چلی، دھوکھا یہ کیا دیا، ایک آشیانہ چھوڑ میری بستی اڑا دیا. ایک آشیانہ چھوڑ میری بستی اڑا دیا. تنکوں میں بکھیر کے نہیں ہو گئی وہ سیر، تنکوں میں بکھیر کے نہیں ہو گئی وہ سیر، ارمان کے چراغ کو سر شام بجھا دیا. ارمان کے چراغ کو سر شام بجھا دیا. جس شاخ پہ گیت گاتی تھی گلشن کی اندلیب، جس شاخ پہ گیت گاتی تھی گلشن کی اندلیب، قمریوں نے قد قطعت کر مرثیہ پڑھا دیا. قمریوں نے قد قطعت کر مرثیہ پڑھا دیا. کون ہے یہاں یہ سن لے میرا التجا کوئی، کون ہے یہاں یہ سن لے میرا التجا کوئی. قانون کو سب کے سب نے ہے سیسا پلا دیا. قانون کو سب نے قانون کو سب کے سب نے ہے سیسا پلا دیا. سیسا پلا دیا. یا رب میرے جنون کی عمر اور دراز کر، یا رب میرے جنون کی عمر اور دراز کر. میں وہ پلا دے تو نے جو مجھ کو چکھا دیا، میں وہ پلا دے تو نے جو مجھ کو چکھا دیا. بہت اچھے. میں بس میں آ کے ٹک ابھی کھولا ہی تھا بیاس، میں بس میں آ کے ٹک ابھی کھولا ہی تھا بیاس. یہ کیا ستم ہے تو نے تو مضمون اٹھا دیا، یہ کیا ستم ہے تو نے تو مضمون اٹھا دیا. ہر سو چراغ جلائے پر روشنی نہیں، ہر سو چراغ چراغ جلائے پر روشنی نہیں. اس نار کو رکونی کی کس نے ندا دیا، اس نار کو رکونی کی کس نے ندا دیا. اے تیشہ تم سے کیا گلا خود پیڑ سرے قصور، اے تیشہ تم سے کیا گلا خود پیڑ سرے قصور. دستانہ جس نے تم کو خوشی سے تھما دیا، دستانہ جس نے تم کو خوشی سے تھما دیا. ماتا رسجو جب دل ہی بجھ گیا تو رہا کیا بقر زحا، جب دل ہی بجھ گیا تو رہا کیا بقر زحا. عیدوں کے بدلے ہم نے تو عاشور منا دیا، جب دل ہی بجھ گیا تو رہا کیا بقر زحا. عیدوں کے بدلے ہم نے تو عاشور منا دیا.
دنیا کے محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ کچھ ایسے ہی حالات بیان کر رہے تھے جناب محمد علی عاشور صاحب۔ اب میں اقتضاء وقت کو دیکھتے ہوئے ایک اور بزرگ شاعر جناب حاجی محمد علی نوشین صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ آپ اپنے کلام سے اس محفل کو رونق بخشیں۔ جناب حاجی محمد علی نوشین صاحب۔ شکریہ حفیظ صاحب، ایوان صدارت میں جلوہ فرما مہمان، مشورہ کرام، اس محفل میں جذبہ حب الوطنی سے ایک غزل کے چند اشعار پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ غزل بہت ہی سادہ ہے، الفاظ بہت سادہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ہم ہندی پیار محبت کا دنیا کو راگ سناتے ہیں، ہم ہندی پیار محبت کا دنیا کو راگ سناتے ہیں، ہم ہندو مسلم سکھ بودھ سبھی اتحاد کے نغمے گاتے ہیں۔ ہم ہندی پیار محبت کا دنیا کو راگ سناتے ہیں، ہندو مسلم سکھ بودھ سبھی اتحاد کے نغمے گاتے ہیں۔ شعر ہے، وہ دل ہی نہیں انسانوں کا جو فکر وطن سے خالی ہو، وہ دل ہی نہیں انسانوں کا جو فکر وطن سے خالی ہو، صد حیف ان غداروں پر جو غیروں کے نغمے گاتے ہیں۔ وہ دل ہی نہیں انسانوں کا جو فکر وطن سے خالی ہو، صد حیف ہے ان غداروں پر جو غیروں کے نغمے، جو غیروں کے گن گاتے ہیں۔ جو دین و دھرم کو نہ جانے وہ ویر مجاہد کیسے ہو، جو دین و دھرم کو نہ جانے وہ ویر مجاہد کیسے ہو، وہ خون بہاتے ہیں ان کا جو دیر و حرم میں بیٹھے۔ جو دین و دھرم کو نہ جانے وہ ویر مجاہد کیسے ہو، وہ خون بہاتے ہیں ان کا جو دیر و حرم میں بیٹھے ہیں۔ شعر عرض ہے، کچھ لوگ جو نام پہ مذہب کے لڑتے ہیں اور لڑاتے ہیں، کچھ لوگ جو نام پہ مذہب کے لڑتے ہیں اور لڑاتے ہیں، وہ رام رحیم کو کیا جانے دن رات لہو جو پیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو نام پہ مذہب کے لڑتے ہیں اور لڑاتے ہیں، وہ رام رحیم کو کیا جانے دن رات لہو جو پیتے ہیں۔ عرض ہے، اوڑی ایک واقعہ ہے، اوڑی چھٹی سنگھ پورا کا یا سانحہ ہو پلوامہ کا، اوڑی چھٹی سنگھ پورا کا یا سانحہ ہو پلوامہ کا، ایک ساتھ سبھی دل سینوں میں یوں بلک بلک کر روتے ہیں، ایک ساتھ سبھی دل سینوں میں یوں بلک بلک کر روتے ہیں۔ نفرت کے بونا بیج، نفرت کے بونا بیج فرنگی چال پرانی ہے برسوں، نفرت کے بونا بیج فرنگی چال پرانی ہے برسوں، ہوش میں رہنا ہم وطنوں کچھ نیتا ایسے ہوتے ہیں، ہوش میں رہنا ہم وطنوں کچھ نیتا ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں ناز ہے ان ویروں پر جو ہے، ناز ہمیں ان ویروں پر جو مر کر بھی یہ کہتے ہیں، ہے ناز ہمیں ان ویروں پر جو مر کر بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھارت کے رکھوالے، ہم بھارت کے رکھوالے پیاری ماں کے راج دلارے ہیں۔ ہمیں ناز ہے ناز ہمیں ان ویروں پر جو مر کر بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھارت کے رکھوالے پیاری ماں کے راج دلارے ہیں۔ اس دور میں جنگ ہے ایک جنون، اس دور میں جنگ ہے ایک جنون، بارود کے بل جو لڑتے ہیں، اس دور میں جنگ ہے ایک جنون، بارود کے بل جو لڑتے ہیں، اس پار بھی انسان مرتے ہیں، اس پار بھی انسان مرتے ہیں۔ اس دور میں جنگ ہے ایک جنون، بارود کے بل پہ لڑتے ہیں، اس پار بھی انسان مرتے ہیں، اس پار بھی انسان مرتے ہیں۔ مقطع عرض ہے، نوشین تمہاری داد رسی
नौशीन तुम्हारी दाद रसी अब कौन करे अल्लाह के सिवा। नौशीन तुम्हारी दाद रसी अब कौन करे अल्लाह के सिवा। सीने में लिए अरमान बहुत, सीने में लिए अरमान बहुत, हुब्बुल वतनी के जीते हैं। हम हिंदी प्यार मोहब्बत का दुनिया को राग सुनाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सभी हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सभी इतिहाद के नगमे गाते हैं। बहुत खूबसूरत और दिलनशीन ताज़ा तलमीहात और अमन भाईचारगी के पैगाम पर मबनी शेर यहाँ पर सुना रहे थे हमारे बुज़ुर्ग शायर जनाब मोहम्मद अली नौशीन साहब। अब ये मुशायरे का सिलसिला अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक ऐसे शायर को दावत देने से पहले ये कहना वजह समझता हूँ कि इनका मदरसे से लेकर कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी और तदरीस के अभी इनका पेशा है उर्दू की तदरीस। तो यूँ कहूँ कि उर्दू इनका ओढ़ना बिछोना है और हमारे पूरे ख़ित्ते में उर्दू की हिफाजत और उर्दू की तरक्की इन्हीं के कंधों पर अभी इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। तो इनको यहाँ पर अपने कलाम के लिए बुलाने से पहले ये शेर कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। मैं यहाँ हमारे मुख्तदिर उर्दू के उस्ताद और शायर जनाब मोहम्मद जवाद जालिब साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कलाम पेश करें। जनाब जालिब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब। ईवान सदारत में तशरीफ़ फरमा मुबारक शाह नकवी साहब, जवान साहब, हुसैन साहब, बाकी शुरा कराम, आप सबों की इजाज़त से कुछ तुकबंदियाँ एक बतौर तमीद एक गज़ल की चंद इशार देखिएगा। देखिए कि है मेरा इश्क जवां तेरी जवानी की तरह, है मेरा इश्क जवां तेरी जवानी की तरह, तुझको पढ़ता हूँ मैं मंटू की कहानी की तरह, तुझको पढ़ता हूँ मैं मंटू की कहानी की तरह। तुम हंसी बन गई मेरी जो कभी आती थी, तुम हंसी बन गई मेरी जो कभी आती थी। आ भी जाओ न कभी आंख में पानी की तरह, आ भी जाओ न कभी आंख में पानी की तरह। मेरी कोशिश हुई नाकाम कभी सोचा था, मेरी कोशिश हुई नाकाम कभी सोचा था। तुझसे मैं बेर रखूं दुश्मन जानी की तरह, तुझसे मैं बेर रखूं दुश्मन जानी की तरह। कुछ सुनाओ न मुझे शेर मेरी जाने गजल, कुछ सुनाओ न मुझे शेर मेरी जाने गजल। गाहे नासिर गाहे शाकिर गाहे बानी की तरह, गाहे नासिर गाहे शाकिर गाहे बानी की तरह। और हिजर की तेरी तपिश देख जरा आके यहाँ, हिजर की तेरी तपिश देख जरा आके यहाँ। दिले सुकड़ा है मेरा सूखी खुबानी की तरह, दिले सुकड़ा है मेरा सूखी खुबानी की तरह। गर्ची मुझ बहुत शुक्रिया जनाब। हिजर की तेरी तपिश देख जरा आके यहाँ, दिले सुकड़ा है मेरा सूखी खुबानी की तरह। गर्ची मुझको फन तस्वीर में यारा ही नहीं, गर्ची मुझको फन तस्वीर में यारा ही नहीं। तेरी तस्वीर बनाऊंगा मैं मानी की तरह, तेरी तस्वीर बनाऊंगा मैं मानी की तरह। और मख्तार की दस्ते गुर्बत में है उजड़ा वो घराना जालिब, दस्ते गुर्बत में है उजड़ा वो घराना जालिब। जो फरामोश नहीं होगी कहानी की तरह, जो फरामोश नहीं होगी कहानी की तरह। बरादर मोहतरम नासिरुद्दीन खफी ने मौसम की बात की, मैं भी कुछ कर रहा हूँ लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। इन्होंने मौसम को पसंद नहीं किया, मैं मौसम को पसंद कर रहा हूँ। मैं अब भी ढूंढता हूँ वो दिले बेताब का मौसम, मैं अब भी ढूंढता हूँ वो दिले बेताब का मौसम। कि हर मौसम पर बारी है वो तेरे ख्वाब का मौसम, कि हर मौसम पर बारी है वो तेरे ख्वाब का मौसम।
پرندوں نے ابھی دیکھی ہی تھی بس دھوپ کی صورت، پرندوں نے ابھی دیکھی ہی تھی بس دھوپ کی صورت، پلٹ کر آ گیا ہے پھر وہی برفاب کا موسم، پلٹ کر آ گیا ہے پھر وہی برفاب کا موسم، اور خبر کرنا ہمیں بھی اے صبا ہم خاک میں ہوں گے۔ ساگر صاحب، نوشین صاحب، خبر کرنا ہمیں بھی اے صبا ہم خاک میں ہوں گے، چمن میں آئے گا جب بھی گل نایاب کا موسم، چمن میں آئے گا جب بھی گل نایاب کا موسم، ہماری تشنگی قائم رہے گی اب تو ظاہر ہے، ہماری تشنگی قائم رہے گی اب تو ظاہر ہے، وہی صحرا وہی پہرا وہی بے آب کا موسم، وہی صحرا وہی پہرا وہی بے آب کا موسم، کہ جب ڈوبے گی یہ کشتی محبت کے سمندر میں، کہ جب ڈوبے گی یہ کشتی محبت کے سمندر میں، ہمیں اچھا لگے گا بس وہی غرقاب کا موسم، ہمیں اچھا لگے گا بس وہی غرقاب کا موسم، پلٹ سکتی ہے تیری ناؤ بھی ان کی طرح جالب، پلٹ سکتی ہے تیری ناؤ بھی ان کی طرح جالب، ہوا ہے تن بلند لہرے یہ گرداب کا موسم، ہوا ہے تن بلند لہرے یہ گرداب کا موسم۔ آخر میں اور ایک غزل سے پڑھ کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ دل اس لیے بھی تجھ سے محبت نہیں کرتا، دل اس لیے بھی تجھ سے محبت نہیں کرتا، مظلوم کی تو کیوں کی حمایت نہیں کرتا، مظلوم کی تو کیوں کی حمایت نہیں کرتا، اور خوابوں سے کہو اب تو پلٹ آؤ خدا را، خوابوں سے کہو اب تو پلٹ آؤ خدا را، ویسے بھی وہ اب ہم سے محبت نہیں کرتا، ویسے بھی وہ اب ہم سے محبت نہیں کرتا، ان تیغ و تبر خنجر و لشکر سے یہ کہہ دو، ان تیغ و تبر خنجر و لشکر سے یہ کہہ دو، شب کی کبھی خورشید تو بیعت نہیں کرتا، شب کی کبھی خورشید تو بیعت نہیں کرتا، ایسو میں ہمیں تم کبھی شامل نہیں کرنا۔ یہ بیسیکلی تضمین کا شعر ہے، ایسو میں ہمیں تم کبھی شامل نہیں کرنا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اور وہ پا نہیں سکتا ہے خدائے دو جہاں کو، وہ پا نہیں سکتا ہے خدا، جوان صاحب، وہ پا نہیں سکتا ہے خدائے دو جہاں کو، جو دل سے کبھی دل کی طہارت نہیں کرتا، جو دل سے کبھی دل کی طہارت نہیں کرتا، وہ پا نہیں سکتا ہے خدائے دو جہاں کو، وہ پا نہیں سکتا ہے خدائے دو جہاں کو، جو دل سے کبھی دل کی طہارت نہیں کرتا، پلکوں کو میری جس کی طلب ہے شب تاریک، پلکوں کو میری جس کی طلب ہے شب تاریک، ایسا ہے وہ ظالم جو عنایت نہیں کرتا۔ آخر میں مقطع جناب، الفاظ میں معنی کی طرح دل میں ہے جالب، الفاظ میں معنی کی طرح دل میں ہے جالب، اپنوں سے کوئی یوں بھی بغاوت نہیں کرتا، اپنوں سے کوئی یوں بھی بغاوت نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جالب صاحب کے ان اشعار کے ساتھ آج کا یہ محفل مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اختتامیہ پر میں آج کے مہمان خصوصی ایوان صدارت میں تشریف فرما آنریبل قائم مقام چیئرمین لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل جناب مبارک شاہ نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے اور اس پورے پروگرام یعنی لداخ لٹریچر فیسٹیول کے حوالے سے اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔ ایک مختصر سی وقت ہیں تو آپ کے ان خیالات کا ہم یہاں پہ استفادہ کریں گے۔ جناب مبارک شاہ نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوان صدارت میں آئے ہوئے مہمان ہمارے حسین صاحب اور ہمارے خان صاحب، ہمارے سینا شاعر اور باقی شاعر، آپ سبوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور مجھے آج بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں یہاں آ کے یہ مشاعرہ میں نے سنا، اور میں آپ لوگوں سے آئندہ بھی التجا کروں گا کہ ایسے مشاعرے ہونے چاہیے۔ تو آج جو آپ نے اردو میں مشاعرہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بلتی زبان اور ہماری سینا زبان کو بھی جو تشخص ہے اس کا جو یہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ
ہمیں اپنی زبان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زبان ابھی اس طرح جو اردو جیسے آپ نے ابھی مشاعرے کیے یا ابھی آپ نے شاعری بتایا، اسی طرح ہماری زبان میں بھی ہونا چاہیے۔ تو میں جو ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں جو لداخ لٹریچر فیسٹیول کا جو اس سلسلے میں جو انہوں نے یہ کیا، لداخ LHDC کارگل اور تمام کرگل کے عوام کی طرح سے آپ سبوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری عوام کی طرح سے UT انتظامیہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے پروگرام یہاں پر منعقد کرنے کا آپ لوگوں کو موقع دے دیا، آپ لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے UT ایڈمنسٹریشن نے یہاں پر یہ ایسے یہ اہتمام کرنے کا بھی آپ کو موقع بھی دے دیا۔ بہت بہت شکریہ جناب مبارک شاہ نقوی صاحب، آنریبل ایگزیکٹو کاؤنسلر۔ آپ نے ہمارے شعراء اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کی، اور ساتھ میں آپ کی یہ فکر بجا ہے کہ یہاں کے مقامی زبانوں کو بھی اہمیت دی جائے۔ لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز ہمیشہ ہر وقت ہمارے زبانوں میں بھی یہاں پر شعر و شاعری اور دوسرے ادبی پروگرامز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوگا ان پروگرامز میں۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، یہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔